چاہیے. اللہ نے قرآن میں اچھے امام اور برے امام کی ایک مثال دی ہے. خدا نے کہا چاندنی رات تھی, دو امام گھر سے نکلے تھے, ایک حق کا امام تھا, ایک باطل کا امام تھا. حق کے امام کا نام موسیٰ تھا, باطل کے امام کا نام فرعون تھا. آگے آگے حضرت تھے, پیچھے موسیٰ کی قوم تھی, پیچھے فرعون تھا, پیچھے فرعون کا لشکر تھا. فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ کے تعاقب میں اپنے محل سے نکل آیا. قرآن نے پھر وہ پورے کا پورا منظر مسلمانوں کو سنا دیا. قرآن نے کہا حضرت موسیٰ اپنے مٹھی پر بندوں کو بچا کے جا رہے تھے, یہ سامنے آ گیا دریائے نیل. دریائے نیل کا آنا تھا. موسیٰ کے ماننے والے پریشان ہو گئے. انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ اب کہاں جائیں گے؟ آگے جائیں گے تو دریا میں گریں گے, پیچھے جائیں گے تو فرعون سے مریں گے. موسیٰ بتا اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ موسیٰ تو بتا اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کہتا قوم نے حضرت موسیٰ سے پوچھا, حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا, قوم نے اپنے امام سے پوچھا, امام نے اپنے خدا سے پوچھا. خدا نے کا طریقہ ہی یہ ہوتا ہے, قوم امام سے مانگتی ہے, امام پھر خدا سے مانگتا ہے. قوم نے امام سے پوچھا بتا کیا کرنا چاہیے؟ موسیٰ نے بھاگتے ہوئے گھوڑے پہ کہا میرے پروردگار بتا آپ کیا کرنا ہے. آواز پروردگار ہے. موسیٰ پریشان نہ ہو, ہم نے تجھے عصا معجزے میں دیا ہے, اس عصا کو دریا پہ ماریے. قرآن کہتا حضرت موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا, رستہ لہروں نے رستہ دیا. رستے کا ملنا تھا, پیچھے قبیلے تھے 12, قومیں تھی 12 قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی. پہلے نے کہا ہم گزریں گے, دوسرے قبیلے نے کہا ہماری رشتہ داری زیادہ ہے, پہلے ہم گزریں گے. تیسرے نے کہا ہماری محنت زیادہ ہے, پہلے ہم گزریں گے. جب 12 قبیلے لڑ رہے تھے, قرآن کہتا حضرت موسیٰ نے کہا میرے مالک رستہ تو نے ایک بنا دیا, قومیں میری 12 ہے. آواز آئی موسیٰ پریشان نہ ہو, دوبارہ عصا کو دریا پہ مار. موسیٰ نے دوبارہ عصا کو دریا پہ مارا. قرآن کہتا رستے بن گئے 12, رستے بن گئے 12. بندے چپ ہو گئے تھکاوٹ کی وجہ سے. ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہے, نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہے. خدا نے قرآن میں امام کی طاقت بتا دی کہ ایک امام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا سکتا ہے. 12 اماموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کا پار کر. بسم اللہ سرکار. اس کا مطلب کہ ایک امام میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے اپنی 12 کی 12 قومیں پار کروا دی. یہ 12 کے 12 قبیلے پار کیوں ہوئے؟ امام کی وجہ سے. تو جو میری طرف رکھیے گا, اب آپ دروازے کی طرف بالکل دھیان چھوڑ دیں, میرے بعد اب کسی نے نہیں پڑھنا. ایسا ہی ہے نا جی, اب میرے بعد ختم نہیں ہوگا تو آپ بالکل اطمینان کے ساتھ میں آپ کو نتیجے والی گفتگو سنانا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ کے ماننے والے قرآن کہتا سارے کے سارے پار گئے. ایک بھی حضرت موسیٰ کا ماننے والا امال کی وجہ سے غرق نہیں ہوا. اس وجہ کہ اس دن امال شرط نہیں تھے, امام شرط. حضرت موسیٰ کے سارے بندے خدا نے پار کیے, اور فرعون کے پیچھے جتنے تھے ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہا. کس وجہ سے؟ کہ ان کا امام کا چناؤ غلط تھا. بلکہ قرآن نے منظر بڑا عجیب دکھایا کہ جب حضرت موسیٰ رستے سے جا رہے تھے تو موسیٰ کی قوم نے, اب جو پیچھے لوگ آ رہے, ڈر تو ہوتا ہے نا جی, تو موسیٰ کی قوم نے پیچھے دیکھا کہ فرعون اسی رستے پہ ہے. انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ آپ اللہ سے کہیے کہ رستہ بند کرے, بچنا تو ہم نے تھا, یہ کیوں بچ گیا؟ حضرت موسیٰ نے دوڑتے ہوئے پروردگار سے کہا میرے مالک فرعون روک. فرمایا میں نے صرف فرعون نہیں مارنا, آخری فرعونی بھی مارنا ہے. موسیٰ تو اپنے بچا کے جا, جہاں امام جائے گا وہاں ماننے والے بھی جائیں گے. قرآن کہتا حضرت موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا, فرعون کا آخری دریا پہ قدم رکھ رہا تھا. خدا کہتا اس دن میں نے ملک الموت سے یہ نہیں کہا اسے مار دے, اسے بچا دے, اسے زندہ رکھ, اسے موت دے دے. خدا کہتا اس دن میں نے نیل کی لہروں پہ وحی کی تھی. موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے, فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے. اگر وہی پانی پہ ہو سکتی ہے تو وہی جہنم کی آگ پہ ہوگی. علی والوں کو چھیڑنا نہیں, علی کے دشمن کو چھوڑنا. حضرت موسیٰ کے ماننے والے سارے کے سارے پار. کس وجہ سے پار گئے؟ بہتر امام کی وجہ سے. تو جو میری طرف رکھیے, فرعون کے ماننے والے سارے غرق کیوں ہوئے؟ امام ٹھیک نہیں تھا.
बल्कि खान साहब जुमला सुनिएगा कि कुरान कहता कि जब हजरत मूसा दरिया से बाहर आए तो हजरत मूसा ने, जो अपने मानने वाले की तादाद थी, क्योंकि मुट्ठी भर तो बंदे थे हजरत मूसा के साथ, ज्यादा लोग तो थे नहीं, हजरत मूसा ने लोगों की तादाद गिननी शुरू की कि जितने मैं लेके आया था वो सारे बचे। जब तादाद गिननी शुरू हुई तो एक बंदा ज्यादा, फरौन के पीछे लश्कर लंबा था, हजरत मूसा के लोग बड़े मुतय्यन से थे, लेकिन उनमें से तादाद में एक फर्द का इजाफा था। जब एक फर्द का इजाफा हुआ तो हजरत मूसा ने कहा ये एक फर्द का इजाफा क्यों हुआ? अब हजरत मूसा वो बंदा ढूंढ रहे हैं जो चला मेरे पीछे नहीं था लेकिन आ गया। फिर मैं अलम हजरत अब्बास पे कराऊं, कुरान मिंबर पे लाइएगा कि जब हजरत मूसा ने देखना शुरू किया तो सामरी जादूगर ये पार आ गया था हजरत मूसा के पीछे। ये सामरी जादूगर कौन था? मैं अपने नौजवानों के लिए जुमला कहूं, ये वो जादूगर था जिसने सबसे पहले फरौन को सजदा करवाया था। क्योंकि फरौन जो था वो खुद जादूगर नहीं था, फरौन तो बादशाह था। फरौन के दरबार का जादूगर था ये सामरी। ये जादू करता था, कौम को मजबूर करता था फरौन को सजदा करने में। यानी कि इसके जादू के डर की वजह से लोग फरौन को सजदा करते थे। यानी कि जिसकी वजह से फरौन को सजदा होता था वो पार आ गया, और जिसको सजदा होता था वो गर्क हो गया। अब हजरत मूसा ने जब देखा कि सामरी भी पार आ गया, हजरत मूसा ने सामरी से पूछा, सामरी तू यहां कैसे पहुंचा? नबी भी थे, जानते भी थे, अब इकरार करवाना था कि जमाने को पता चले ताकि अल्लाह कुरान में यह लफ्ज लिख दे। लेकिन जुमला सुनिएगा और मौजू फिर खुल जाएगा। जिस मौजू पे बात हो रही है उस मौजू पे फिर एक दलील आने लगी। हजरत मूसा ने कहा फरौन के उस सामरी जादूगर से कि तू पार कैसे आ गया? उसने हाथ बांध के कहा, ए मूसा, मैंने आखिरी वक्त में इमाम तब्दील कर लिया था। आप खामोश बैठे हैं, मुझे तब से यकीन आया है कि हुर का एक रात में मुकद्दर कैसे पलट गया था, सिर्फ इमाम बरहक की वजह से। हजरत मूसा ने कहा तू पार कैसे आ गया? उसने कहा इसलिए कि मैंने इमाम तब्दील कर लिया। मूसा ने कहा क्यों इमाम तब्दील किया? तू चला तो तू घर से फरौन के पीछे था, तू बता मोजज़ा ज़ाहिर होने से पहले मेरे पीछे आया था या बाद में? और यह भी बात है कि अगर वो दरिया में रास्ता बनने के बाद आता तो दरिया ने रास्ता नहीं देना था, क्यों देख के आया तो क्या आया? हजरत मूसा ने कहा तू कैसे बचा? उसने जो जुमला कहा, जुमला वो भी बड़ा अच्छा है। उसने कहा हजरत मूसा, मैं मोजे से पहले तेरे पीछे आ गया था। मूसा ने कहा जब मोजे जाहिर ही नहीं हुआ तो फिर तूने मेरी नबूवत को माना कैसे? तेरे सामने मैं ऐलान नबूवत करता रहा, तूने नहीं माना। उसने कहा ए मूसा, रात की तरीकी में आप जा रहे थे दरिया की तरफ, सामने था दरिया। मेरे जहन में बार बार ख्याल आ रहा था कि क्या मूसा को नहीं पता सामने दरिया है? लेकिन मूसा फिर भी जा रहा है। आपका जाना बता रहा था कि तेरे साथ कोई है, तेरा एतमाद बता रहा था कि तू किसी के सहारे और किसी के एतमाद पे चल रहा है। और फिर वो कहता कि मैंने फरौन का चेहरा देखा तो फरौन दरिया को सामने देख के डर रहा था, और मुझे पता था जो डर जाए वो इमाम नहीं होता। तेरा एतमाद बता रहा था कि तू इमाम बरहक है, लिहाजा मैं तेरे पीछे आ गया। सामरी बचा किस वजह से? इमाम अच्छा होने की वजह से। और अगर ये बात जहनों पे गरा ना गुजरे तो ये वही सामरी जादूगर है कि जब हजरत मूसा 40 दिन के लिए तूर पे गए थे, इसी ने पीछे से बछड़े को सजदा करवाया था। यानी कि जिसे बचाया था उसी ने पीछे से बछड़े को सजदा करवा दिया। जब कुरान कहता हजरत मूसा वापस आए तो हजरत मूसा जलाल में थे, हजरत मूसा का जलाल देखने वाला था। हजरत मूसा ने कहा कि जो लोग मैंने मुट्ठी भर मुसलमान किए थे उसे बर्बाद किए सामरी ने। कुरान कहता कि हजरत मूसा सामरी के दरवाजे पे, सामरी के दरवाजे पे आके हजरत मूसा ने कहा सामरी मां तो मैं तुझे दूंगा, लेकिन पहले तू बता कि वो बछड़ा कहां जो तेरे कहने पे बोलता है, उसे सामने लेके आ। ये घर से गया और जाके इसने वो सोने का बछड़ा जो बनाया हुआ था इसने लाके हजरत मूसा के सामने रखा। हजरत मूसा ने कहा अच्छा वो बछड़ा है जिसे तू सजदा करवाता है? किस वजह से करवाता है? ये बोलता है मेरे सामने इसे बुला, क्योंकि हजरत मूसा जानते थे कि अगर ये जादू से बोलता है तो नबी की आंखों के सामने जादू नहीं होता। मेरी समझ में आज तक ये भी नहीं आया कि छोटे नबी के सामने जादू नहीं होता।
تو بڑے نبی کی ذات میں جادو کیسے ہو سکتا؟ فرمایا میری آنکھوں کے سامنے اسے بولا. اتنا کہنا تھا یہ سامری نے اشارہ کیا. قرآن کہتا ہے کہ اس نے اشارہ کیا اور بچڑا بول پڑا. بچڑے کا بولنا تھا. حضرت موسیٰ پریشان ہوئے, انگشت بدندہ ہو کے حضرت موسیٰ نے پوچھا سامری بتا یہ تیرے کہنے پہ بولا کیسے؟ فما خطبکم یا سامری, سامری بتا یہ کیسے بولا؟ اتنا کہنا تھا. اس سامری نے جواب دیا, اس نے کہا حضرت موسیٰ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو تو پھر میں بتاؤں. جب رات کی تاریکی میں تو دریا میں رستہ بنا کے جا رہا تھا, اس نے کہا کیونکہ میں پیشے کے اعتبار سے جادوگر تھا, میرے ذہن میں خیال آیا یہ دریا نے موسیٰ کو رستہ کیسے دے دیا. اس نے کہا میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا تو تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا جو تجھے رستہ دکھا رہا تھا, جو تجھے رستہ دکھا رہا تھا. سامنے کہتا میں اس گھوڑے کے قریب گیا, اس گھوڑے پہ سوار شخصیت کو میں دیکھ نہ سکا, لیکن اتنا پتا وہ گھوڑا جہاں سے اپنے سم اٹھاتا تھا بنجر زمین سے نور نکل رہا تھا. اس نے کہا میں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے اس کے گھوڑے کے سم کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی, اپنی جیب میں چھپائی. یہ وہی مٹی ہے جو میں نے جوہر حیات سمجھ کے اس بچڑے میں ڈالی. بچڑے نے بولنا شروع کر دیا. اب میں نے طالب علم بن کے شیعہ سنی علماء سے پوچھا ہمیں بتاؤ وہ حضرت موسیٰ کے آگے گھوڑے پہ سوار کون تھا؟ اہل تشیع نے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہے, جو نبیوں کا مشکل کشا ہے. میرے اہل سنت بھائیوں نے کہا نہیں یہ حضرت علی نہیں تھے, یہ جناب جبریل تھے جو حکم پروردگار کے ساتھ حضرت موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے. چل میں سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں یہ حضرت جبریل تھے. جبریل ہے کون؟ علی کے شاگرد, حسنین کے درزی, بطول کے نوکر, جس کے نوکر کے گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے اس کے بیٹے کے علم میں کتنی طاقت.